یہ طالب علم جو دینی کتابیں خرید کے رکھتے ہیں جبکہ وہ کتاب پڑھتے بھی نہیں یا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس کے خمس ہے کہ نہیں؟ بس آج کا آخری سوال اور کل کا موضوع آپ نے سن لیا۔ دیکھیے، خمس کے بارے میں ذرا سا ہمیں پیچھے سے جانا پڑے گا۔ یہ مسئلہ جو انہوں نے پوچھا ہے نا، اس کا جواب ہمیں ذرا پیچھے جانا پڑے گا۔ کیا ہے وہ جواب؟ خمس کن چیزوں پر واجب ہے اور کن چیزوں پر معاف ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کی ملکیت میں آنے کے بعد 1 سال کے اندر اندر استعمال ہو گئی، اس میں خمس معاف ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی ملکیت میں آنے کے بعد سارا سال بغیر استعمال کے رہی، اس میں خمس واجب ہے۔ چاہے یہ پیسہ ہو، چاہے یہ سامان آپ کے پاس آیا اور 1 سال میں استعمال نہ ہو سکا، کپڑے ہیں، برتن ہے، فرنیچر ہے، کیش ہے، کوئی فلیٹ ہے، گاڑی ہے، زمین کا ایک پلاٹ ہے، مکان ہے، اور یا پھر مختصر کر کے سر میں لگانے کا تیل ہے، صابن کی آدھی بٹی ہے، پرفیوم یا سینٹ کے کچھ آخری قطرے جن کی قیمت ہو۔ جو چیز بھی سال بھر میں ختم نہ ہو یا استعمال نہ ہو، اس کا خمس دینا، اور جو چیز استعمال ہو جائے اس کا خمس نہیں دینا۔ مگر دونوں طرف اسلام نے کچھ ایکسیپشن رکھے۔ جیسے جانوروں کے حوالے سے میری ایک تقریر ہوتی تھی، جانوروں کے حوالے سے، جانوروں سے نہیں، جانوروں کے حوالے سے یہ تقریر ہوتی تھی کہ حلال جانور میں کچھ چیزیں اللہ نے حرام کر دی، حرام جانور میں کچھ چیزیں اللہ نے حلال کر دی۔ جو چیز استعمال ہو گئی اس میں خمس نہیں ہونا چاہیے، کچھ میں کہا خمس دینا پڑے گا، اور واضح بات، جو چیز حرام میں استعمال ہو گئی کہا دینا پڑے گا خمس۔ اور دوسری طرف جو چیز استعمال نہیں ہوئی، جو چیز استعمال ہو گئی اس پہ خمس معاف ہونا چاہیے، یعنی 2۔ اور دوسری طرف جو چیز استعمال نہیں ہوئی اس پہ خمس واجب کہا، مگر پھر بھی کچھ چیزوں میں معاف ہے۔ عورت کا مہر، پیسہ لیا 1 سال کیا 10 سال رکھا رہا، خمس نہیں۔ میراث جو نارمل طریقے سے ملتی، باپ دادا سے جو میراث ملی استعمال نہیں ہوئی، خمس نہیں۔ تحفہ، اس مسئلے سے جو آپ نے کل سنا کہ بعض مراجع کہتے ہیں یہ بھی اس میں آ جاتا، اس میں ایک چیز اور آتی اور وہ ہر گھر کا مسئلہ، تحفہ، میراث، مہر ہر گھر کا مسئلہ نہیں۔ ہر گھر کا مسئلہ ایک چیز ایسی جو استعمال نہیں ہوتی اور اسلام کہتا ہے اس پہ خمس معاف۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو مورد حاجت ہے، ایسی چیزیں جن کی ضرورت ہر گھر کو پڑ سکتی ہونی چاہیے، گھر میں پڑ سکتی ہے ضرورت، اب پڑی نہیں، اس پہ خمس معاف۔ جو چیزیں ضرورت کی ہیں، جن کو کوئی گھر میں استعمال کے لیے لا کے نہیں رکھتا، ضرورت کے لیے لا کے رکھا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال جو میں اکثر دیتا ہوں، جہاں سے شروع کرتا ہوں، کچھ ضرورت کی دوائیاں، عام دوائیاں جو ہر گھر میں ہوتی ہیں کہ رات کے 12 بجے 2 بجے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کہاں خریدنے جائیں گے، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ بلکہ اگر لوگوں کو پتا چلے آپ نے کہا رات کے 12 بجے پیٹ میں درد اٹھا اور دوا نہیں، تو لوگوں نے حیرت کے ساتھ کہا آپ کے پاس کوئی پین کلر یا امرت دھارا یا اس ٹائپ کی چیز نہیں؟ ایک طرح سے اس گھر والے کو برا مانا گیا، سمجھا گیا، تھوڑا یہ گھر والا جو ایسی ضرورت کی چیز اپنے پاس نہیں رکھتا۔ دیکھیں، ایک تو کچھ خاص دوائیاں ہوتی ہیں، لائف سیونگ ڈرگس ہیں، مثلا ہارٹ کے پیشنٹ کی دوا، ڈائبیٹک پیشنٹ کی دوا۔ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اس کے پاس تو عام گھر میں اس کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں ڈائبیٹک پیشنٹ نہ ہو، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا، اور پھر آپ کے گھر میں اس کی دوا نہ نکلی، برابر سے کوئی آدمی آ جائے جو شوگر کا مریض ہے، اس کی دوا ختم ہو گئی، آپ سے پوچھا آپ کے پاس یہ دوا، آپ نے کہا نہیں، تو وہ کنڈیم نہیں کرے کہ آپ کیسے آدمی، ایسی ضروری دوا نہیں، کبھی کنڈیم نہیں کرے۔ یہ دوا استھمے کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، جس کے گھر میں ہے مرض وہ رکھے گا، عام آدمی نہیں رکھتا۔ لیکن کچھ دوا ہے، سر کے درد کی دوا ہے، دانت کے درد کی دوا ہے، پیٹ کے درد کی دوا ہے، چھوٹے بچے کی ضرورت کی دوا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی ضرورت نہ پڑے تو 5 سال پڑی رہے گھر، اور ضرورت پڑ جائے تو رات کے 2 بجے ایسی ایمرجنسی ہو کہ کہیں نہ ملے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر ایسی دوائیں
جو ہر گھر میں ہونی چاہیے یہ پان والوں کے یہاں ملتی. کچھ دوائیں ایسی ہیں جو پنواڑی ہمارے یہاں بیچتے. یہ ایک تقریباً ایک معیار ہے کہ یہ دوا ہر گھر میں ہونی چاہیے. وہ اگر آپ کے گھر میں ہے، مثلاً ایک اسپیرو کا پتا ہے، سارا سال استعمال نہیں ہو، خمس واجب نہیں. ضرورت کی چیز ہے ایسی کہ جب ضرورت پڑے تو بہت ضروری، اور نہ پڑے تو 10 سال ضرورت نہ پڑے. ٹیلی فون ڈائریکٹری، جن گھروں میں ٹیلی فون ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ جب ضرورت ہو تبھی آپ خرید کے لائیں. کبھی ضرورت نہیں پڑتی، 2 سال کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور کبھی ضرورت پڑتی ہے تو بہت اہم ضرورت پڑ جاتی. اس ٹیلی فون ڈائریکٹری سے یہ کہنا کہ آپ کے گھر میں 1 سال بغیر استعمال کے رئیس کا خمس دیجیے، یہ نہیں. اور اب آئیے اسی میں وہ چیز جو میں کہنے جا رہا ہوں. نہیں، اس سے پہلے ایک مثال اور دے دوں. اسی طرح مہمانوں کے لیے کچھ چیزیں کم از کم ہمارے ہندوستانی پاکستانی ماحول مہمانوں کا آنا جانا رائج ہے. ایک تو یورپین ماحول ہے جہاں بیٹا بھی باپ کے گھر میں مہمان بن کے نہیں آ سکتا. لیکن ایک ہمارے یہاں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ آتے ہی رہتے ہیں مہمان. اچھا، اب اگر مہمان آتے رہتے ہیں تو ہر گھر میں فرض کیجئے کہ آپ کے گھر میں 4 آدمی تو 4 تکیے 4 چادر. مہمان آ گیا، اس کو کہاں سلائیں؟ بعض جگہوں پہ مسئلہ ہو جاتا، شرم نہیں. مہمان کے لیے اگر ایکسٹرا 1-2 چادر اور 1-2 تکیے رکھیں، پورا سال کوئی مہمان نہیں آئے تو کیا یہ جو 1 تکیہ یا 1 چادر ایکسٹرا آپ کے گھر میں اس کا خمس دینا؟ جی نہیں دینا. خصوصاً ہمارے یہاں ہو سکتا ہے یورپین ماحول میں دینا پڑے، یہاں نہیں. یہ مہمانوں کے لیے 1 آدھ چادر 1 آدھ تکیہ تو ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ڈنر سیٹ. بھائی مہمان چاہے باہر سے آئے چاہے شہر میں کسی کو دعوت، اب اتنا تو نہیں ہے کہ گھر میں اگر 4 آدمی تو 4 ہی پلیٹیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو آپ کے لیے وہ مسئلہ پیش آ جائے کہ جیسے ایک مہمان کسی کے گھر میں گئے تو میزبان سے 2-3 دن کے بعد کہا کہ کیا بات ہے، جب میں کھانا کھاتا ہوں تو آپ کا کتا بہت غور سے مجھے دیکھتا، تو کہا وہ اپنی پلیٹ پہچانتا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک مہمان کے لیے 1 آدھ ایکسٹرا پلیٹ اگر ہو، ایک ڈنر سیٹ اگر ہو تو ہونا چاہیے. ایسا نہ نکلے تو یہ گھر والے کی خرابی مانی جائے گی. لیکن ڈنر سیٹ ایک ایسی چیز کہ نہ آیا تو سال بھر کوئی مہمان نہیں آیا، اور اگر آ گیا تو یہ جو ضرورت کی کچھ چیزیں جن کی ضرورت پڑی نہ پڑی تب بھی ہونا چاہیے. اس میں خمس معاف. کتابوں کی بھی 2 قسمیں. کچھ کتابیں اس کیٹیگری میں آتی ہیں جیسے ٹیلی فون ڈائریکٹری. اسی طرح سے ڈکشنری. البتہ ڈکشنری کے الگ الگ معیار ہوتے ہیں. آکسفورڈ کی جو شاید 25 والیوم کی ڈکشنری جس کی قیمت پاکستان میں اس وقت 12.5 یا 15 ہزار، وہ ہر گھر میں نہیں ہونی چاہیے. وہ ہوگی تو خمس. لیکن ایک عام ضرورت کی ڈکشنری یا اسی طریقے سے توضیح المسائل یا مفاتی، ہو سکتا ہے کبھی سارا سال کھول کے دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، آپ سارے اعمال مسجد امام باڑے میں کرتے ہیں، لیکن بہرحال گھر میں یہ 2-3 کتابیں ہونی چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ جیسے ہر شیعہ کو شوق ہے نہج البلاغہ خرید کے لے آتا ہے، پڑھتا بالکل نہیں. ایک آدھ شروع کا خطبہ پڑھتا ہے، وہ اتنا مشکل لگتا ہے کہ اس کے بعد پھر بند کر کے رکھ دیتا. اس کا خمس دینا ہے اگر نہج البلاغہ سارا سال آپ کے گھر میں بغیر پڑھے رہی. صحیفہ کاملہ ہر شیعہ خرید کے لے آتا ہے، پڑھتا نہیں. توضیح بھی ہر شیعہ خرید کے لاتا ہے، پڑھتا نہیں. توضیح چل جائے گی معاف کتابوں، کیونکہ اس کی ہر گھر میں ضرورت پیش آ سکتی. مفاتی کی ضرورت پیش آ سکتی، اس پہ خمس معاف. لیکن اس کے علاوہ جو مذہبی کتابیں آپ خریدتے تو کہا کہ دیکھا جائے گا، اگر آپ کے لیے یہ مورد ابتلا اور حاجت ہے تو خمس معاف، اور اگر نہیں، ایسی کتاب نہیں ہے کہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی، اسٹڈی کے لیے لائے تھے اور نہیں کر پڑی، اس کا خمس دینا. اچھا، اب یہ جو مسئلہ تھا، عام شیعوں کے لیے 2-3 کتابیں ایگزمپٹ ہیں. باقی جو مذہبی کتاب خریدیں گے اگر اس کو پورا نہیں پڑھا تو اس کا خمس سال کے آخر میں واجب. الا یہ کہ سال ختم ہونے سے پہلے بیچ دیں، کسی کو تحفہ دے دیں، کسی لائبریری وغیرہ میں ڈونیٹ کر دیں، وہ الگ بات. آپ کے گھر میں رہی تو خمس دینا. سوال، اگر ہم نے خمس سے بچنے کے لیے یا ویسے ہی 2-4 صفحے پڑھ لی، جواب 2-4 صفحے پڑھنا استعمال نہیں کہلاتا. واقعاً اتنا زیادہ پڑھا ہو تو یہ کہا جائے کہ یہ استعمال شدہ کتاب. لیکن اب دینی طالب علم کا اسٹینڈرڈ بدل گیا. وہ جو ہے اس کو کچھ اور کتابیں بھی چاہیے ہوتی، اور پھر دینی طالب علم کس کلاس کا ہے اس کے اعتبار سے الگ الگ مسئلہ. مقدمات کا طالب علم ہے، وہ وسائل الشیعہ خرید،
چاہے آگے چل کر اس کو اس کی ضرورت پیش آنا. ابھی ضرورت نہیں ہے تمہیں وسائل، اس کو خمس دینا پڑے گا. وسائل وہ کتاب کہ جو اندھے کی لاٹھی مرضی اور مجتہد اس کتاب کے بغیر ایک فتویٰ بھی نہیں دے سکتا، مگر وہ کتاب جو مرضی اور مجتہد کے ایک فتویٰ اس کے بغیر ممکن نہیں. اسی مرجعیت کی تعلیم کے مقدمات اور معلم والے طالب علم کے لیے اس وقت بیکار ہے اتنی کہ اس کا خمس دینا. دینی طالب علم بننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پہلے سے آخر تک سب ایک ہوتے ہیں. فرق، اور یہ اتنا واضح فرق ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں. جب ہم علم دین حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو نیت ہماری یہ ہونا چاہیے کہ مجتہد بنیں گے، مگر نہ ابھی ہم مجتہد ہیں، نہ اپنے آپ کو کہلوا سکتے ہیں، نہ کوئی ہمیں مجتہد سمجھے، اور نہ مجتہد کی کتاب ہمارے لیے جو ہے وہ خمس معاف کرا دے. ایسے بھی لوگ تو ہماری نیت بہت بڑی، ابھی ہم کچھ نہیں ہے لیکن چونکہ آگے مجتہد بنیں گے تو آج ہی سے مجتہد العصر والزمان اپنے نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں. تو ہماری نیت بہت بڑی. ابھی ہمارا مدرسہ قاعدہ بغدادی پڑھ رہا ہے، حوضہ بنے گا، آج سے ہم اس کو حوضہ لکھ رہے ہیں. یعنی ایک ایسی بے تکی دلیل کہ صاحب عقل جو ہے وہی دلیل سن کے پہلے دیکھے گا کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں، کسے صاحب عقل سے کہ بے عقل سے. تو یہ خمس کے مسئلے کے اندر یہ بات آتی. دیکھیے وسائل الشیعہ ایک ایسی کتاب کہ مرجع کی آنکھوں کی روشنی ہے، جس طرح کسی کی آنکھوں کی روشنی چھین لو بیکار، وسائل مرجع کے پاس نہ رہے تو آج کل تو وہ بیکار. مجھے پتا ہے نا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہیں گے کہ وسائل جب نہیں تھی تو مرجع کیسے فتوے دیتے. آج کل کی بات ہو رہی آج کل. تو یہ وسائل، لیکن ہر طالب علم کو اس کی اجازت نہیں ملے گی. تو وہی مسئلہ ہے، اپنے اسٹینڈرڈ کو دیکھو. جیسے آپ میٹرک میں پڑھ رہے ہیں، وہ ڈکشنری جو ایم اے پاس کو چاہیے ہو اگر وہ آپ ابھی سے خرید لیں تو آپ کو اس کا خمس دینا ہے.